اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، لرز جاؤ، زندگی کو بدل لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، ورنہ ایک دن مرنا ہے۔ بہت دن تک ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، بولو وہ دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی وہاں تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ میرے بھائیوں سنو سنو، جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ 3 لوگوں کو ہوگا، 3 لوگوں کو۔ نمبر 1 بے نمازی کو۔ اب دوسرا سنو، جو دنیا میں نشہ کرے گا اس کو، نشہ کرنے والے۔ آج میری قوم میں نشہ عام ہو گیا، شراب کا نشہ، ڈرگ کا نشہ، بھنگ کا نشہ، چرس کا نشہ، انجیکشن کا نشہ، ہیروئن کا نشہ۔ نشہ کرنے والوں کا انجام ایک حدیث میں سن لو بس، پھر بات ختم۔ توجہ، قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا، نشہ، قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک بار بھی دنیا میں نشہ کیا، ایک بار، صرف ایک بار، اور توبہ نہیں کیا، توبہ کے بغیر مر گیا، تو آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ وہ سور یا بندر کی شکل لے کے اٹھے گا جس نے ایک بار نشہ کیا۔ اور حضور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ توجہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور جن چیزوں سے اس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا وہ نشے کی چیزیں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کے پورے جسم پہ، نشہ کرنے والے کے جسم پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، منہ سے پاخانہ، وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا۔ نشہ کرنے والے میرے جوانوں، جو دوست تمہیں کتا گولی کی طرف، نشے کی گولی کی طرف، انجیکشن کی طرف، نشے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہے، دشمن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرتا ہے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ بیزار ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب نشہ کر کے مرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ مجھے پکار کر کہے گا یا رسول اللہ مجھے بچا لو، یا رسول اللہ مجھے بچا لو، تو میں کہوں گا تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں گے او نشہ کرنے والے تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ بولو دنیا میں نشہ کر، فلمیں دیکھ کر، پکچر دیکھ کر، بلکہ آؤ ایک حدیث سنو، دردناک حدیث۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نشہ کرے تو نشہ کرنے والوں کے ساتھ تم اپنا رشتہ مت رکھو، نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے۔ نشہ کرنے والا اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نشہ کر رہا ہے تو نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس کا بائیکاٹ کرو۔ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے سے تعلق مت رکھو، نشہ کرنے والے سے رشتہ مت رکھو۔ اب نشہ کرنے والے سے رشتہ رکھنے کا انجام کیا ہے سنو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، لقمہ، تو آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو جو کھانا کھلائے گا ایک لقمہ، اللہ اس کے جسم پر قیامت کے دن سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ جس نے نشہ کرنے والے کی کوئی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا اس نے مسلمان کے قتل پہ مدد کی۔ حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا اگر تمہاری محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس مت بٹھانا، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ اس نے نشہ کیا پہلے سمجھاؤ، نہیں مانے اس کو اپنے ساتھ مت بٹھانا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم نشہ کرنے والے کو اپنے پاس عزت سے بٹھاؤ گے تو اللہ قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائے گا، اندھا۔
बताओ, जब नशा करने वाले को अपने पास बिठाने, ये मौलाना अगर पता चले कि कोई बंदा नशा करता है, फिर भी अल्लाह के रसूल के मना करने के बाद मौलाना अपने पास नशा करने वाले को बिठाए, तो अल्लाह मौलाना को अंधा उठाएगा, तो जो खुद नशा करता है उसका क्या अंजाम होगा? हैं? बताओ, जब नशा करने वाले को इज्जत से बिठाने वाले मौलाना को अल्लाह अंधा उठा रहा है, तो जो नशा करता अल्लाह उस पर कितनी नाराजगी का इजहार करेगा, उसको कैसा? इसलिए मेरे भाइयों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ, जहन्नम के रास्ते पे मत जाओ। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमा ला ज़ंब ला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तौबा कर लो, अल्लाह सब माफ कर देगा, तौबा के दरवाजे खुले, अल्लाह सब माफ कर देगा। सच्ची तौबा करो। बोलो तौबा करते हो? सूरज गुरूब हो रहा है, तौबा का वक्त है, सब तौबा करते हो? सब करोगे? अरे तौबा करने वाले के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई जवानी में तौबा करता है तो अल्लाह 70 दिन तक आसमान में नूर की किंडीलें जलाता है। अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के कलाम में जो शक करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह फरमा रहा है अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। यानी ऐसा काम मत करो जिस काम के करने के बाद तुम भी जहन्नम में जाओ और तुम्हारी औलाद भी जहन्नम में जाए। हमको कहाँ जाना है? इंशाअल्लाह जन्नत में जाना। कहाँ जाना है? बोलो भाई, कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है? अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, एक सच्ची बात पूछता हूं। दो रास्ते हैं, एक रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है और एक रास्ता लखनऊ की तरफ जा रहा है। आप कितने भी बड़े पीर के मुरीद हैं, समझ लो कि आप डायरेक्ट गौस पाक के मुरीद हैं, डायरेक्ट गरीब नवाज के मुरीद हैं, डायरेक्ट आला हजरत मुफ्ती आजम के मुरीद हैं। अगर आपने लखनऊ का रास्ता चूज किया है, लखनऊ का रास्ता इख्तियार किया है, तो क्या पूरी जिंदगी आप कभी दिल्ली पहुंच सकते हैं? क्योंकि दो रास्ते मुखालिफ हैं, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। बोलो, आप अगर लखनऊ के रास्ते पे आप चल रहे हैं, लखनऊ का रास्ता आपने इख्तियार किया है, तो क्या कभी आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? बोलो भाई, पहुंच पाएंगे? कोई बड़े से बड़ा आलिम मुफ्ती फाजिल लखनऊ के रास्ते पे चलने वाले को दिल्ली पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दोनों रास्ते मुखालिफ हैं। आप पूरी जिंदगी लखनऊ के रास्ते पे चलते रहें और आप तलाश दिल्ली की करें, जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप कभी दिल्ली पहुंच नहीं सकते। तो पता चला जो मंजिल पे जाना होता है, रास्ता वही इख्तियार करना होता है। अगर आपको जाना दिल्ली है, आप पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, टू व्हीलर से जाएं, फोर व्हीलर से जाएं, कैसे भी जाएं, रास्ता आपको चुनना वो पड़ेगा जो आपकी मंजिल की तरफ जाता है। अगर आपने मंजिल वाला रास्ता नहीं चुना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको मंजिल पर नहीं पहुंचा सकती। दिल्ली जाने के लिए दिल्ली का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, लखनऊ जाने के लिए लखनऊ का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जन्नत और जहन्नम ये दो मंजिलें बनाई है। कुछ लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, कुछ लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। अब अगर आपको जाना है जन्नत के अंदर तो आपको रास्ता जन्नत का इख्तियार करना पड़ेगा। अगर पूरी जिंदगी आप जहन्नम का रास्ता चलते रहे और आपने सोचा कि मैं पूरी जिंदगी जहन्नम का रास्ता चलूंगा और फिर गौसे पाक मुझे जन्नत में ले जाएंगे, गरीब नवाज मुझे जन्नत में ले जाएंगे, आला हजरत जन्नत में ले जाएंगे, मुफ्ती आजम जन्नत में ले जाएंगे, ये लोगों के पास ताकत तो है जन्नत में ले जाने की, लेकिन उसूल
بھی ہوتے ہیں، رستہ جیسا ہوگا مسافر وہیں پر پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ، جنت میں سب جانا چاہتے ہو، رستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ کون سے رستے پہ چل رہے ہو؟ اب میں آپ کے سامنے بتاؤں جنت کا راستہ کیا ہے۔ یہ کوئی سڑک نہیں ہے، جنت کا راستہ ہے نمازوں کی پابندی، جنت کا راستہ ہے سچ بولنا، جنت کا راستہ ہے جھوٹ سے بچنا، جنت کا راستہ ہے نشے سے بچنا، جنت کا راستہ ہے خود بھی اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنانا، جنت کا راستہ ہے صراط مستقیم پر چلنا، جنت کا راستہ ہے علماء سے محبت کرنا، جنت کا راستہ ہے اولیاء سے محبت کرنا، جنت کا راستہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا، جنت کا راستہ ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا، جنت کا راستہ ہے حلال روزی کھانا، جنت کا راستہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گانے سننا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گندی فلمیں اور پکچریں دیکھنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ عورتوں کا بے پردہ رہنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ حرام لقمے کھانا۔ اب بتاؤ، یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ رسول نے کہا، اللہ رسول کی باتیں میں تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ اب ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، جانا جنت میں چاہتے ہو اور راستہ جہنم کا پکڑ کر کے رکھے ہو، تو بتائیے ہمیں جنت میں کون لے جا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، صرف پچھتاؤ گے کہ ہم نے علماء کی بات نہیں سنی، ہم نے اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ توجہ نہیں دی، ہم جلسے تو کرتے تھے، جلسوں میں ہزاروں روپے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے تھے۔ بولو یہ جلسہ کیسے ہوا؟ تم سب کی محنتوں سے ہوا۔ کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم لوگ عزت حاصل کریں گے، جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ بھیڑ اکٹھا کریں گے۔ ارے بھیڑ اکٹھا تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، اگر بھیڑ اکٹھا کرنا تھا تو کسی مداری کو بلا لیتے، ڈگڈگی بجا کے بندر نچاتا، وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی، کوئی سیاسی لیڈر آتا وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی۔ ہم نے بھیڑ جمع کرنے کے لیے جلسہ نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کے احتساب کے لیے جلسہ کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے جلسہ کیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جلسہ کیا ہے، ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جلسہ کیا ہے۔ بتاؤ جب اس لیے جلسہ کیا ہے تو پھر جہنم کے راستے پر کیوں چل رہے ہو؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ سن لو۔ اللہ کے بندو، ہم میں کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنا مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، اگر ہمارے سر میں درد ہو، ذرا بتائیے، اگر ہمارے سر میں درد ہو، ہم سر کا درد برداشت نہیں کر پاتے، اب مجھے بتانا میرے بھائیوں، ہم اتنے کمزور ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ہماری بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہے، مجھے بتاؤ، ارے جب سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو گناہ کی وجہ سے جب اللہ جہنم میں تمہیں عذاب دے گا تو کیا برداشت کر سکو گے؟ آئیے میں کچھ عذاب آپ کو سناؤں، اللہ کا عذاب جو جہنم کے اندر ہے، کیونکہ میں نے جہنم کے بارے میں آیت پڑھی ہے۔ خدا کے لیے اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، اے میرے مومن بندو، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے عاشقوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نبی کا دم بھرنے والوں، اے میرے نبی کے نام پر تن من دھن کی قربانی دینے والوں، جہنم میں نے بنائی تو ہے، میں تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو۔ کیسے بچاؤ گے؟ آؤ اللہ کے رسول کی بات پر اگر یقین ہے تو رسول اللہ کی بات سنو، میری نہیں، میری اوقات کیا ہے کہ میں بات کروں، زبان میری ہے، حدیث رسول اللہ کی ہے۔ اب دھیان سے سننا، اگر تم مومن ہو تو رسول اللہ کی بات پہ یقین کرو۔ میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں، میں معراج کی شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سروں کو بڑی بڑی چٹان کس کو کہتے ہیں؟ گول گول جو بڑے پتھر ہوتے ہیں اس کو چٹان کہتے ہیں۔ بڑی بڑی چٹان سے لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اگر حضور کی بات مانتے ہو تو تھوڑی دیر احساس کرو، تھوڑی دیر غور کرو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ چٹانوں سے لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور جب چٹان ان کے سر پہ ماری جاتی ہے تو ان کے سر ایسے پس جاتے ہیں جیسے لوہے کو چنے پر مارو، ہتھوڑے کو چنے پر مارو تو چنا جیسے پس جاتا ہے، ویسے لوگوں کے سر پس رہے ہیں، لوگوں کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول رحمت للعالمین ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ میری امت کے سر بڑی بڑی چٹانوں سے، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے کچلے جا رہے ہیں، اور ایسا ان پہ جب چٹان پڑتی ہے، ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کے سر پس جاتے ہیں، تو میرے سرکار نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا۔ بولو جب نبی کی بات پہ یقین ہے، ہم تو کہتے ہیں نا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ جب نبی کی ہر بات سچ ہے تو پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارے سر کچلے جائیں گے، تم برداشت کر سکو گے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب ہم سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کا لوہا، وہ جہنم کے آگ کا بنا ہوا ہتھوڑا، وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی بڑی بڑی چٹانیں جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سر کچلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت تو پچھتاؤ گے کاش مولوی صاحب کی بات سن کر، ان کی تقریر سن کر میں نے 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے نا، اللہ کے بندوں نماز نہیں پڑھتے نا، تو یاد رکھو ایسی چٹانوں سے کچلے جاؤ گے۔ اب آئیے دوسری بات سنیے، میں تو چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ ایک حدیث اور سن لو، اس کو علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب ذرا دوسر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے، میرے آقا کا ظاہری دور ہے، ویسے تو ہر دور حضور ہی کا ہے، ہر زمانہ حضور ہی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ظاہری ہے، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر صحابہ کرام حضور کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا توجہ کرو، تصور کرو، بہت قیمتی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی بات ہو رہی ہے، میرے اور تمہارے آقا کی بات ہو رہی ہے۔ سوچو حضور کی محفل میں کیسا مزہ آ رہا ہوگا۔ میرے سرکار بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے صحابہ حضور کو گھیر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے نبی کا ذکر کرو تو محفل میں اتنا سکون ملتا ہے، جب نبی خود جلوگر ہوتے ہوں گے تو محفل میں کیسا مزہ آتا ہوگا۔ آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو، آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہوں گے کہ ہم میں چاند اور سورج تو ہے، مگر مدینے کی زمین کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں آفتاب نبوت جلوہ گر ہے، مہتاب رسالت جلوہ گر ہے، اور صدیق فاروق عثمان و علی جیسے ستارے آمینہ کے چاند کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں آسمان کا چاند اس کی اوقات اور کہاں آمینہ کا چاند۔ آپ کو بتاؤں دونوں چاند میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے آسمان کے چاند کو کہا تھا، او آسمان کے چاند تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو صرف رات کو چمکتا ہے، دن کو نہیں چمکتا، سورج کی روشنی میں تو نہیں چمک سکتا، لیکن میرا چاند دیکھ یہ دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ حضور کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ اندھیری رات میں بھی لوگ حضور کے چہرے کی روشنی میں راستہ طے کر لیا کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں لَقَ بَدْرٌ فِي
वजहिल अजमल लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खत हाले मा जुल्फ अबरे अजल तोरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने खूबसूरत सुभान हमारे अल्लाह। मैं तो यही अपने नसीबे पे नाश करता हूँ कि हर मजहब के आदमी को चैलेंज है, तेरे मजहब का कायद ला, और अपने नबी को हम बताते हैं अरे हमारे नबी जैसा खूबसूरत किसी के पास न कायद था न है न होश। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। जिसका कायद इतना खूबसूरत हो उसका मजहब कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत मजहब होगा। कहने हैं सी अपने मजहब पे तवज्जो करो, अपने मजहब पे तवज्जो करो। सुभान कितना अल्लाह। खूबसूरत, अगर मजहब की बात है तो सब नबी इस्लाम लेकर आए, मगर ये भी कहूँ हर उम्मत को चैलेंज है कि हमारा नबी जितना खूबसूरत है तुम सब के नबी खूबसूरत थे, वो हमारे ही नबी है, हम ईमान सब पर लाए। लेकिन जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उस जैसे खूबसूरत तो हजरत मूसा भी खूबसूरत है मगर हमारे नबी की तरह खूबसूरत नहीं है। हजरत यूसुफ भी खूबसूरत है मगर हमारे नबी की तरह नहीं है। क्या फर्क है हुस्न मुस्तफा में और हुस्न यूसुफ में? अल्लाह अकबर। हुस्न यूसुफ देखकर औरतें आशिक हो गई और हुस्न मुस्तफा तो अल्लाह को भी भा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुस्न यूसुफ पर औरतों की उंगलियां टुकड़े टुकड़े हो गई। तवज्जो, हुस्न यूसुफ पर औरतों की उंगलियां टुकड़े हो गई और मेरे नबी की एक उंगली को देखकर चांद टुकड़े हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो बात है अपने नबी की शान माशाअल्लाह है अपने, इसलिए सुभान अल्लाह। अगर नबी के साथ जन्नत में रहना है तो गुनाह छोड़, वाह। नबी के साथ रहना है क्या करो, गुनाह छोड़। देखो अभी एक बात बताऊं, मुझ जैसा गुनहगार गिरा पड़ा, मेरे करीब बैठने को कितने लोग कोशिश कर रहे हैं ना, हालांकि मैं तुम सब में गुनहगार, तुम सब मुझसे अच्छे। अल्लाह के बंदों में सबसे गुनहगार अगर कोई बंदा है तो उसको अमीनुल कादरी कहते हैं। सबसे ज्यादा मुजरिम गुनहगार गिरा पड़ा सियाकार। लेकिन क्या निस्बत है मुझे? रसूलुल्लाह से इतनी निस्बत है कि हम उनके घराने में पैदा हो गए, तो आप हमारे करीब बैठने के लिए एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं। मुसाफा यहाँ हम हैं तो हमारे करीब आने इतने तड़प रहे हो, कयामत में हम होंगे पता नहीं कहां, लेकिन रसूलुल्लाह सबको नजर आएंगे। रसूलुल्लाह सबको नजर आएंगे। तो बोलो हुजूर के करीब कौन पहुंचेगा? वहां कोई सोर्सेस से नहीं पहुंचेगा, वहां कोई किसी की चापलूसी से नहीं पहुंचेगा, वहां कोई किसी के जरिए से नहीं पहुंचेगा। अगर नबी के करीब रहना है तो जो दुनिया में गुनाह छोड़ देगा उसको नबी के करीब में बिठाया जाएगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अगर नबी के करीब रहना है तो बोलो, अरे उलमा के पास बैठने में इतना मजा आता है तो नबी के साथ बैठने में कितना मजा आएगा। मेरे इमाम कहते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जमाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, प्यासे में नन, यमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर फेर लिया, गए हुए दिन वाशर किया, ये ताबो तवात तुम्हारे लिए। सबावो चले, आग फले, फूल खिले, दिनों भले, लिवा के तले, सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे, अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे तो नबी के झंडे के नीचे कयामत के दिन रहोगे और इतने करीब से हुजूर को देखोगे। आज बिन देखे उन पे दुरूद पढ़ते हो, कयामत
बात, और सुभान अगर क्या तुमने बात। जवानी में गुनाह छोड़ दिया, अगर तुमने जवानी में गुनाह छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह का वादा है जो जवानी में गुनाह छोड़ दे मैं उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। बोलो हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे तो कैसा मजा आएगा। तो अब बात चल रही थी क्या, सुनिए मैं बात मुख्तसर, अजान का टाइम करीब हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। हुजूर की महफिल सजी है, हुजूर की, बोलो बे हुजूर की, आप उठ के इधर नहीं आए, अभी उधर ही बैठे। बात सुनो, बात सुनो, नजराना देने से ज्यादा कीमती है कि आप मेरी तकरीर सुनो। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक तरीका बताऊं नजराना देने का, बताऊं, बताता हूं, सब जगह बताता हूं, यहां भी बता। मेरी बात अच्छी लगे उठ के नहीं आना, एक जेब से पैसा निकालना और दूसरी जेब में डाल देना। क्या करना, एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में, और पैसा जमा करना। जब महफिल खत्म हो तो मगरिब की नमाज जिस इमाम के पीछे जाके पढ़ना या इशा की नमाज, तो उस इमाम साहब को कहना ये मेरी तरफ से भी और सैयद की तरफ से आपको नजराना है, कबूल फरमाना। ठीक है, ऐसा करोगे, वहीं बैठो, उधर ही बैठो। मैं नजराना लेने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे ही दो, मगर मेरे इमामों को दोगे तो समझ लो कि आपने मुझे दे दिया। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। अब आप वहीं बैठेंगे, गौर से सुनना मेरी बात, बात कीमती है। हुजूर की महफिल सजी है, अल्लाह के रसूल की महफिल सजी है, सब बैठकर अच्छी प्यार की बातें हो रही है, सबको मजा आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। ऐसे में एक नौजवान रोते हुए अल्लाह के रसूल के पास आता है। मेरी बहनों को भी अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो वो नजराना एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रखे, ठीक है, और जितने पैसे जमा हो घर जाकर अपनी सास के हाथ में दे दे, ये कहकर कि ये मेरी तरफ से नजराना और सैयद की तरफ से नजराना, इधर मत भेजो, अपनी सास को दो, इसलिए कि सास को कौन देता है? हाँ, सास को मर्द देते, सास को औरतें नहीं देती। जब औरतें नजराना सास को देने लगेगी तो किसी घर में झगड़ा ही नहीं होगा, है ना भाई? हाँ, मौलाना को नजराना देते हो, सास को भी दो, ससुर को भी दो, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और एक बात बताऊं, सास गाली दे तो गाली के बदले में गाली मत देना, गाली के बदले में उनको नजराना देना, नाश्ता देना, प्यार देना। देखो जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती हैं। ताकत से जो मुहिम सर नहीं होती वो मोहब्बतों से सर होती है। हाँ, बात मैं खत्म करने लगा हूं क्योंकि अजान का वक्त करीब है। दो बात पढ़ूंगा, बात खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुनो। क्या अर्ज कर रहा था, हुजूर की महफिल सजी है, एक जवान रोते हुए आया और रोते रोते आता है। हुजूर की आदत थी, हुजूर जिसको भी रोते हुए देखते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को रोना पसंद नहीं था। आका अलैहिस्सलाम को रोना पसंद नहीं था, यानी पसंद से मुराद ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी का रोना देख नहीं सकते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम रोना देखकर बेचैन हो जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को रोते हुए देखा और फरमाया, ए जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो वो जवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह यह है कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। मैं कोई मैसेज नहीं देख रहा हूँ, मैं किताब का हवाला देख रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। मैं स्टेज पे आते हुए मोबाइल बंद करके आता हूँ, मैं मेंबर पे कभी मोबाइल नहीं चलाता, तो मुझे किताब देखनी है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात मोबाइल देख रहा हूँ। वरना हुजूर की हदीस पढ़ते हुए तवज्जो हुजूर की तरफ होना चाहिए, मोबाइल की तरफ नहीं। और एक बात बताऊं, हुजूर की हदीस का उतना ही एहतराम करो कि हुजूर अगर हमारे सामने मौजूद होते तो हम कितना एहतराम करते हैं, उतना ही हुजूर की हदीस का एहतराम। ये जो भाई लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं ना, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनको हुजूर की हदीस की अहमियत नहीं मालूम है। जिस दिन इनको हुजूर की हदीस की अहमियत पता चलेगी, ये तकरीर तो रिकॉर्ड हो ही रही है, बाद में चाहिए तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप क्यों रिकॉर्ड करते हैं? जितनी देर तक आप तकरीर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आपकी तवज्जो मोबाइल की तरफ होती है, तकरीर की तरफ नहीं होती। और आपकी तवज्जो कहाँ होनी चाहिए? तकरीर की तरफ, क्योंकि बयान क्या किया जा रहा है? हदीस बयान की जा रही है। गौर से सुनना, अब मैं किताब मुझे मिल गई, अब हदीस सुनो, रिवायत सुनो, गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आदत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। तो सरकार ने फरमाया, ए जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है?
تو اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرے ابا مر گئے اور میں دیہات میں رہتا ہوں، چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ہمارے گاؤں میں نہ کوئی نہلانے والا ہے، یعنی غسل دینے والا میت کو کوئی نہیں ہے، نہلانے والا کوئی نہیں ہے، کفن پہنانے والا کوئی نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں کیا کروں اب؟ یہی اسی لیے رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے کرم فرمایا اور کرم فرمانے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا دیکھ میں تیرے ابا کو نہلانے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے بڑی ہستیوں کو بھیج رہا ہوں۔ سرکار نے سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمایا، سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا تم دونوں جاؤ، اس کے ساتھ جاؤ، اس کی گاؤں میں جاؤ اور اس کی گاؤں میں جا کر اس کے ابا کو نہلاؤ، اس کے ابا کو نہلا کر کفن پہناؤ، کفن پہنا کر جنازہ پڑھو اور جنازہ پڑھ کے دفن کرو۔ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اس گاؤں میں گئے۔ اب غور سے سننا، دھیان سے سننا، بہت توجہ سے، تمہارے فائدے کی میرے فائدے کی بات ہے، سرکار کے حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب دونوں کو حکم دیا تو حضور کے دونوں یار ان کے گاؤں میں گئے۔ جیسے ہی گئے نہلانے کے لیے تو دیکھا میت پر چادر رکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے جیسی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا کہ میت کا منہ، میت کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ اس کا منہ کیسے ہو گیا؟ کالے سور، سور جانتے ہو نا، سور پتہ ہے نا، سور کا نام آنے سے تمہیں چڑ آتی ہے نا، اللہ اکبر، سور کے نام سے بھی تمہیں نفرت ہے نا۔ اس میت کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح، ایک تو خنزیر ایک تو سور، اور وہ بھی کون سا؟ کالا۔ کالا سور کتنا ڈراؤنا لگتا ہے، اندھیرے میں دیکھو تو ڈر لگتا ہے، اجالے میں بھی دیکھو تو اس کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، بولو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سیدنا صدیق، سیدنا فاروق دونوں رو پڑے اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔ ایک قاصد کو آقا کی بارگاہ میں بھیجا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے نہلائیں گے، کیسے کفن پہنائیں گے، اس کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ میرے آقا نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود بھی اٹھ کر کے اس دیہات میں آئے۔ جب اس دیہات میں تشریف لائے تو جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ حضور بہت روئے اور روتے روتے اللہ سے کہا اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے، اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے۔ اللہ نے حضور کی دعا سے اس کا چہرہ صحیح کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ جلدی جلدی صحابہ نے اس کو غسل دیا، اس کی نماز پڑھی، اس کو کفن پہنا کے نماز پڑھی، اور نماز جنازہ کے بعد کسی نے چپکے سے کہا ارے ارے اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے ٹھیک ہوا، اب ذرا نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، ذرا دیکھ تو لو کہ ابھی اچھا ہے یا پھر ویسے ہی بدل گیا۔ جب نماز جنازہ کے بعد اس کے منہ سے کفن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، وہ بھی کالے سور کی طرح، اس کا چہرہ جنازے میں بدل کیوں جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کچھ کہنے کی بجائے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا اے جوان تو سچ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ تو پردے ڈالتا ہے، میرا اللہ یوں کسی کو ذلیل نہیں کرتا، یہ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، وہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کے اندر صرف ایک برائی تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن، جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا مگر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اے نماز نہ پڑھنے والے میرے بھائیوں، تمہارے رسول کے قول پر تم کو یقین نہیں ہے، اور اگر یقین ہے تو ذرا سوچو جب قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے چہرے سور کی طرح ہو جائیں گے۔ اے فجر کی نماز بستروں میں ترک کرنے والوں، اے ظہر کی نماز کاروبار میں ختم کرنے والوں، اے عصر کی نماز ترک کرنے والوں، تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا، تم اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتے۔ ارے چہرے پر اگر سفید داغ ہو جائیں تو آدمی شادیوں میں جانا بند کر دیتا ہے، آدمی جلسوں میں جانا بند کر دیتا ہے۔
سفید داغ ہو جائے تو یہ ارے سفید داغ لے کے آدمی شادیوں میں نہیں جاتا. اللہ نہ کرے اگر سور کی طرح منہ. کون کر رہا ہے یہ؟ کوئی جلسے کے مولوی صاحب 14ویں صدی کے نہیں کہہ رہے, یہ رسول اللہ کی زبان کہہ رہی ہے, حضور کی زبان, حضور کی زبان کہہ رہی ہے. بولو اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں جانے میں شرماتے ہو نا. میں نے ایک عالم کو دیکھا, میں رو پڑا, بہت نیک عالم. ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت نیک عالم کو دیکھ کے میں جلسے میں رو رہا تھا. ان کے ہاتھ پہ سفید داغ تھا, تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھ کو رومال میں چھپا لیتے. بیماری تو اللہ دیتا ہے, اور جس کو بیماری دیتا ہے اس کے درجات بھی بلند. نیک آدمی ہے لیکن اللہ نے ان کو وہ بیماری دے دی. اللہ کی مرضی, اللہ جس کو جو چاہے بیماری دے دے. تو جب وہ ہاتھ چھپا کر کے تقریر کرتے تھے تو میں نے دیکھا تو میری آنکھ میں آنسو آ گیا. مجھے خیال ہے اللہ انسان سفید داغ جلسے میں نہیں بتا پاتا, جب اس کا منہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا, تو یہ تیری بارگاہ میں منہ لے کر کیسے جائے گا؟ آج کتنے لوگ اس جلسے میں آئے ہو, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, فجر پڑھی, نہیں پڑھی, اکثر لوگوں نے نہیں پڑھی. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جو نماز نہیں پڑھے گا جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 10 منٹ سے زیادہ نہیں. 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم. اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا احساس نہ ہوتا تو نماز کی اہمیت کے تحت میں کسی عنوان پہ تقریر ہی نہیں کرتا, میں پوری زندگی صرف نماز پہ تقریر کرتا. کیونکہ مجھے معلوم ہے جو نماز پڑھے گا اس کی دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور. اپنی قوم کو اگر میں صرف نمازی بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے لیے بھی نجات ہے, ان کے لیے بھی نجات ہے. کیونکہ نماز سے بڑی چیز کامیابی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. تو سالہ اللہ کا محبوب ہے. توبہ کرتے ہو سب؟ کرو گے سب توبہ؟ بھائیوں کیسے کیسوں نے توبہ کی, اللہ نے قبول کیا. اب مغرب کا ٹائم ہو گیا, ہے نہیں وقت, ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا تو آپ کو پتا چلتا کہ توبہ کرنے والا کہاں پہنچتا ہے. بس اتنا سن لو کہ ویسے میں نے تقریروں میں کئی جگہ کئی واقعات بتائے, یہاں اب میں واقعہ نہیں بتاتا, صرف اتنا کہتا ہوں توبہ کر لو. توبہ جو کر لیتا ہے, اگر ہزاروں سال گناہ کر کے بھی کوئی توبہ کرے نا تو اللہ اس کو توبہ کرنے والوں کو گناہ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آؤ تم سب ہم سب مل کر دنیا میں جتنے گناہ ہوئے جہاں جیسے ہوئے سب سے توبہ کرو. لیکن ایک بار توبہ کرو گے تو دوبارہ پھر اس گناہ نہیں کرنا, کیونکہ جو توبہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق مت کر. اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ مذاق مت کر. پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. کون کون توبہ کرنے تیار ہے؟ جو دل سے تیار ہے وہی توبہ کرے. سبحان اللہ. آئیے سب, میں بھی ہم سب توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ, دل سے پڑھو, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمدللہ قبل کل شیء, الحمدللہ بعد کل شیء, الحمدللہ مع کل شیء, الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات 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 وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك رب البيت يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب محمد مصطفى يا رب محمد مصطفى يا رب محمد مصطفى مولا یہ تیرے بندے اور بندیاں غروب آفتاب کے وقت جہاں بیٹھے دعا کی قبولیت کے وقت جہاں بیٹھے اللہ سب نے آج توبہ کی تیرے اس سینکڑوں بندے بندیوں نے توبہ کی ایک بندہ توبہ کرے تو تو آسمان میں 70 دن قندیلیں جلاتا سینکڑوں نے توبہ اے اللہ سب کی توبہ قبول کر اے کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کر ہم نے جان بوجھ کر انجانے میں تنہائیوں میں سب کے سامنے جب بھی جہاں بھی جو بھی گناہ کی اللہ ہم بہت گنہگار ہیں ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہم تجھ سے دور رہے تیرے بھاگے ہوئے غلام آج تیرے در پر آئے مولا تیرے بے شمار احسان ہے ایک احسان اور کر دے مولا تیرے محبوب کا واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت اے اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے نا کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا میں تجھ سے عرض کرتا ہوں پنجتن کا واسطہ دے کر کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دے یہاں سے ہٹنے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دے تو ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے نا ادعونی استجیب لکم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے ہمارے بوڑھے ماں باپ کی مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کی بڑھاپے پہ رحم کر دے پوری امت محمدیہ کی مغفرت کر دے سب کی بخشش کر دے اے اللہ میری قوم کے جوان بگڑ گئے مولا سب کو نیک بنا دے مولا میری پوری قوم کے جوانوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو بھائیوں کو بہنوں کو ہم سب کو نیک بنا دے دکھاوے کا نیک مت بنا ٹوپی کپڑوں کا نیک مت بنا داڑھی ٹوپی والا صرف نیک مت بنا دل کا نیک بنا سچا نیک بنا جسے تو نیک کہے ویسا نیک بنا تیرا حبیب جسے نیک کہے ویسا نیک بنا ہمیں متقی بنا دے ہمیں پرہیزگار بنا دے ہمیں پارسا بنا دے ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے مولا مولا ہمیں نماز کا شوق دے دے نماز کی توفیق دے دے اے اللہ اذان ہو ایسی بے چینی دے جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو قرار نہ ملے اللہ یہ محفل کو انقلابی محفل بنا دے اللہ تو چاہے تو بشر حافی شراب کھانے سے نکل کے ولی بن جاتے ہیں تو چاہے تو فضیل بن عیاض ڈکیتی کرتے کرتے ولی بن جاتے ہیں تو چاہے اللہ بڑے بڑے کافر کفر سے نکل کر ولایت کی منزل پاتے اللہ اس محفل کو انقلابی محفل بنا دے ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے زنا سے شراب سے بدکاری سے بے نمازی پن سے جھوٹ غیبت چغلی ہر برائی سے میری پوری قوم کو بچا لے یا اللہ میرے آقا کی پوری امت میں جتنے بیمار ہیں ہر بیمار کو شفا دے دے میری امی کو شفائے کاملہ واجلہ میرے ابا جان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا کر ہر بیمار کو شفا دے جتنے مقروض ہے بار قرض سے نجات دے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو اولاد والے نہیں ہے انہیں نیک اولاد دے جن کی اولاد ماں باپ کی غدار ہے ہر ماں باپ کی اولاد کو ان کا وفادار بنا دے اولاد کو فرما بردار بنا دے یا اللہ اولاد کو ایسا فرما بردار بنا جیسے امام حسن امام حسین اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے جیسے امام علی اکبر اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اے اللہ ہر ماں باپ
باپ کے لیے اولاد کے دل میں محبت پیدا کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے یا اللہ، جن کے خود کے مکان نہیں ہے ان کے خود کے گھر کر دے، جن بیٹا بیٹیوں کو رشتے نہیں ان کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دے، کل امت محمدیہ کو امن دے، سکون دے، برکت دے، سب کی مراد پوری کر دے یا اللہ۔ اتنی دھوپ میں ظہر سے لے کر اب تک یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس گاؤں کے لوگ پروردگار گرد و نواز سے بھی آئے ہیں یا اللہ، تیرے محبوب کی محبت میں اتنی دیر سے یہ سب بیٹھے رہے، بھائی بہن بیٹھے رہے اللہ، جس کے دل میں جو مراد ہے سب کی ہر مراد پوری کر دے، سب کی ہر تمنا پوری کر دے، جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے یا اللہ۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، اٹھنے سے پہلے پہلے تو راضی ہو جا، ایمان والی زندگی دے، ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ رضا کمیٹی کے جوانوں نے یہ محفل جو سجائی اللہ، رضا پوری رضا کمیٹی کو، گاؤں کے لوگوں کو، یہاں کے علماء سب نے جو محنت کی ہے، ائمہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے، جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر آسمان سے مدد نازل فرما یا اللہ۔ حضرت عمر میاں، قمر میاں کے بیٹے عمر میاں بیمار ہے یا اللہ، عمر رضا صاحب کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ رضا کمیٹی کے ایک رکن کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، وہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو سب لوگ، صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بحق لا الہ، کلمہ پڑھو سب لوگ، لا الہ، سب مل کے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب بھی آیت درود پڑھی جائے تو سب بلند آواز سے درود شریف پڑھا کرو۔ کیسے میں آیت درود پڑھتا ہوں، کسی محفل میں یہ آیت پڑھی جائے سب زور سے درود پڑھنا۔ کیسے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقہ دو نورانی تن کا، صدقہ دو پیارے حسن کا، خون میں تر اس پیراہن کا، صدقہ دے دو پنجتن کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ تقریر پہ کون کون عمل کرے گا؟ آج سے کریں گے، انشاءاللہ سے کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو اذان ہو گئی مغرب کی۔